اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم کرم سامعین، اس سے پہلے کی جمعہ ہم نے رشتہ داری سے متعلق گفتگو کو سماعت کیا تھا کہ رشتہ داری بالخصوص خونی رشتے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے قرآن و حدیث میں جو تاکید بیان کی گئی ہے، جو فضیلت بیان کی ہے، اس کو سماعت کیا تھا۔ آج کی جمعہ ہم اور ایک رشتے سے متعلق سماعت کریں گے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کہ خونی تو نہیں کہلاتا ہے، لیکن یہ رشتہ محبتی کہلاتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو اگر انسان نبھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رشتے کی وجہ سے انسان کو، بندہ مومن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے دوستی کا رشتہ۔ دوستی، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خونی نہیں ہونے کے باوجود بھی ایک خونی رشتے سے زیادہ کہیں بڑھ چڑھ کر ہمارے لیے عزیز ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک خونی رشتہ ہمارے کام کسی وجہ سے نہیں آ سکے گا، لیکن جو دوستی اور محبت والا رشتہ آئے گا، یہ ہر جگہ ہمارے لیے مدد اور ہر جگہ ہمارے لیے دکھ اور سکھ میں کھڑا ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں عرض کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، اللہ پاک فرماتا ہے، لیکن جو دوست اپنے آپ کو عزیز رکھتے ہوں گے اور جن کی دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کامیاب فرما دے گا۔ دو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو دوستی کا معیار رہتا ہے وہ دو طریقے کا ہے۔ بعض لوگ دوستی کرتے ہیں تو کسی کے پیسے کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کے اعتبار سے، یا اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے، یعنی کرائٹیریا جو ہوتا ہے دوستی کا ہمارے پاس بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی شہرت زیادہ ہے تو اس سے دوستی کریں، اس کا مقام محلے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، شہر میں زیادہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ، دنیاوی غرض کے لیے جو دوستی کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی ان کی دنیاوی دوستی کچھ انہیں فائدہ نہیں دے گی، لیکن ہاں جو دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کریں گے، جو دوستی اس وجہ سے کریں گے کہ یہ اہل علم ہے، یہ اسلام کا دین کا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس جو علم ہے یہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس سے محبت اور رشتہ اس وجہ سے جوڑیں گے کیونکہ یہ بڑا ہی شریعت کا پابند ہے، طریقت کا پابند ہے، اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، نماز روزوں کا پابند ہے۔ اس کے اندر اچھائی دیکھ کر جب ہم دوستی کریں گے، اللہ پاک فرماتا ہے اچھائی کے بنیاد پر جب دو دوست آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں، ان کی وہ دوستی ہوگی جو دنیا میں بھی انہیں کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی انہیں کامیاب کرے گی۔ دوستی یاد رکھیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ملنا جلنا ایک نارمل چیز ہے، یہ نارمل چیز نہیں ہے، بڑی فائدے والی چیز ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو انسان کو آخرت میں کامیاب کر جاتا ہے، یہ وہ سودا ہے جو آخرت میں اس کے کام آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے، لیکن وہ گہرے دوست جو کہ محبت کریں گے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوستی بنائیں گے، وہ لوگ تو اللہ کے پاس کامیاب ہو چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے تفسیر مظہری میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو دوست جو کہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور دو دوست وہ ہوں گے جو کافر ہوں گے اور دنیاوی غرض کی دنیا پر اپنے آپ کو دوست مانیں گے۔ دو دوست اللہ کی بارگاہ میں، جس میں سے پہلا دوست
انتقال کر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا سوال کا جواب پیش کرنا ہے، زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کی ہر کتاب کے کھول کر صفحوں کو بیان کرتے ہوئے آئے گا، اور جب دوستی پر آ کر اس کی بات رکے گی تو اللہ پاک سے فرمائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، بڑا اچھا وہ دوست تھا، ساتھ میں ہم مل کر نمازوں کو جایا کرتے تھے، ساتھ میں مل کر ہم اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ جب میں کسی معاملے میں گمراہ ہونے کی کوشش کرتا، یعنی اچھے راستے سے بھٹکنے کی کوشش کرتا، وہ میرا دوست مجھے سنبھال کر لے جایا کرتا تھا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ نیکی کی دعوت دیتا تھا، اچھائی کی دعوت دیتا تھا، اچھے راہ پر مجھے بلاتا تھا، اور اس کی میری دوستی کی جو بنیاد تھی، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری محبت کی وجہ سے، تیرے دین کے خاطر، تیرے اسلام کے خاطر، تیرے حبیب پاک کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے کو دوست بنایا تھا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تو انتقال کر چکا ہوں، تیرے سامنے حساب دے رہا ہوں، لیکن اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دوست میرا بڑا عزیز ہے، تو ایک کام کرنا، اس کو اس کی دنیاوی زندگی میں اور عزتوں سے نوازنا۔ وہ میرا خیال کیا کرتا تھا، تو اس کا خیال کر جانا۔ وہ میرا ساتھ دیا کرتا تھا، تو اس کا ساتھ دے جانا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بس اتنا ہوا ہے، میں اس سے پہلے انتقال کر گیا ہوں، لیکن اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا جو معاملہ ہو وہ ہو جائے، لیکن میرے دوست کے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وقت کے ساتھ وہ اس کا دوسرا دوست بھی انتقال کر جائے گا، اور وہ بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حساب پیش کرنے آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں دوستوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور آپس میں ان کا رشتہ پوچھے گا، تو فرمائیں گے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ خون کا رشتہ ہے، نہ مال کا رشتہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ داری ہے، بس ایک رشتہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اگر تم دونوں عزیز دوست ہو تو یہ خدا کی بارگاہ میں تم دونوں کے دونوں اپنی اپنی تعریفوں کو بیان کرو، تم تعریفوں کو بیان کرتے جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری تعریفوں کو سنتا چلے جائے گا۔ تو آپ غور فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کی دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اپنی دوستی کی تعریف کیا کرو۔ جسے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا تمہاری دوستوں کی تعریف کرو، اور اللہ پاک فرمائے گا میں تمہاری تعریف کو سننا چاہتا ہوں۔ تو دوستی ایسی گہری ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے، دنیاوی غرض پہ نہیں، مال و دولت کے خاطر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے خاطر دوستی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں دو کافر بھی ہوں گے، ایک کافر انتقال کر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب زندگی کا پورا حساب دیتا ہوا آئے گا، جب دوستی کے مرحلے پر آئے گا، دوستوں کی گنتی بیان کر جائے گا تو کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک میرا دوست تھا، وہ دوست جو میرے ساتھ برتاؤ کیا کرتا تھا، بڑا گھنونا برتاؤ کیا کرتا تھا، مجھے دوستی اس لیے رکھا تھا کیونکہ میرے پاس بہت مال تھا، میرے ساتھ دوستانہ تعلق اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں اس پر مال کو خرچ کیا کرتا تھا، مجھے وہ برائی کے طرف بلاتا تھا، میں جب نیکی کے طرف جاتا، اچھے کام کے طرف جاتا، وہ مجھے برائی کے طرف کھینچ کے لے جاتا، وہ میرے ساتھ ہنسی مذاق میں میری عزت کو اچھال دیتا تھا، اس نے برا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، تو بھی ایسا کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک کر دینا، جیسا اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو بھی اسی کے ساتھ ویسا کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں دوست ایسے بناؤ جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مثال اور تمہاری تعریف پیش کرے، نہ کہ تمہاری برائیوں کو جیسے دنیا میں پیش کرتے ہیں ویسا خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے گہرے دوست جن کی دوستی دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے ہوگی ایک دوسرے کے دشمن ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن جن کی دوستی اخلاص کے لیے ہوگی، اچھائی پر ہوگی، سچائی پر ہوگی، وہ ایک دوسرے کی تعریف اور ایک دوسرے کو اللہ کے سامنے بڑھا کر پیش کریں گے۔ اسی کے علاوہ ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، اور ایک مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں الرجل
علی دین خلیلہ، کہ انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو دوست بناؤ تو اس بات کو دیکھ لیا کرو کہ وہ تمہارا دوست کیسا ہے، اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے، کیریکٹر کے اعتبار سے وہ کیسا ہے، صورت اور سیرت کے اعتبار سے کیسا ہے، بات کرنے کا انداز اس کا کیسا ہے، اس کے گھر کے احوال کیسے ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے کیسا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مال و دولت، حسن و جمال کو کرائٹیریا مت بناؤ دوستی کرنے کا، بلکہ اگر کسی کو بناؤ بنیاد کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی تو اس کے اخلاق کی بنیاد پر بناؤ، کہ وہ اخلاق کا اچھا ہو، کردار کا اچھا ہو، بات کا اچھا ہو، تعلیم کا اچھا ہو، صحبت کا اچھا ہو، ہمدرد ہو، ساتھ دینے والا ہو، تمہارے کاموں میں تعاون کرنے والا ہو، نیکیوں کی طرف بلانے والا ہو، برائیوں سے تمہیں بچانے والا ہو، تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہو، تمہیں نقصان سے بچانے والا ہو۔ اچھا دوست ایک بہترین ساتھی ہوتا ہے دنیاوی زندگی جینے کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ویسوں کو دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ تو دین کی بنیاد پر، تعلیمات اسلام کی بنیاد پر اگر ہم دوستی کا معیار قائم رکھیں گے تو یاد رکھیے دوستی نہیں بلکہ ہمارا یہ شریعت پر عمل ہوگا۔ ایسے ہی عام طور سے ہم دوستوں کو بناتے ہیں، دوستی جوڑتے ہیں، محبت بناتے ہیں، تو یاد رکھیں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر غیر نتو خیرے کے ساتھ سلام دعا اچھی بات ہے، لیکن جو ایک رشتہ ہوتا ہے دوستی کا، ایک جو بانڈنگ ہوتی ہے دوستی کی، جو ایک کمبائنڈ بنا کے ہم جو دوستی والا ماحول بنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسی صحبت، جیسا دوستانہ تجھے ملے گا تیری تربیت ویسے ہی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ صحبت انسان پر اثر کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا تاکید کر کے فرماتے ہیں پہلے دوستی کرنے سے پہلے دوست کو جانچ لیا کرو، اسی کے بعد دوستی کا رشتہ آگے بڑھایا کرو اور اس میں اتنی گہرائی پیدا کرو، اس میں اتنی محبت کو پیدا کرو، تو یہ کامیاب زندگی کا بہترین تمہارے لیے خزینہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو جنگل میں چلے جاتے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ، جانے کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسواک کا جھاڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس سے مسواک کی ٹہنی کو توڑتے ہیں۔ ٹہنی کو توڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں سے باہر آنے لگتے ہیں تو ٹہنی کو مسواک کی صاف کرتے ہیں۔ دو ٹہنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے ہیں، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے جو دکھنے میں ذرا اچھی نظر نہیں آتی ہے، دوسری بڑی سیدھی ہوتی ہے اور دکھنے میں بھی بڑی اچھی نظر آتی ہے۔ توڑنے والے اللہ کے رسول تھے، صاف کرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جو تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی سو ہوتی ہے ٹہنی مسواک کی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو دکھنے میں اچھی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے مسواک کی، وہ لکڑی کو اپنے دوست کو یعنی اپنے ساتھی کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ دوسرے صحابی تھے، ساتھی تھے، وہ جب ٹہنی کو لیتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت چاہتا ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ اعلیٰ ہیں، میں ادنا ہوں، آپ عرش ہیں، میں فرش ہوں، آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ یہ اچھی ٹہنی کے حقدار تو آپ ہیں کیونکہ آپ ہم سے زیادہ افضل ہیں۔ یا رسول اللہ یہ مسواک کی اچھی ٹہنی آپ رکھ لیجئے، یہ جو بگڑی ہوئی ٹہنی ہے مسواک کی یہ مجھے دے دیجئے، میں اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں اے صاحب رسول، بات دراصل یہ ہے تم میرے دوست ہو اور دوستی کا حق یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوست کے لیے پسند کرنا چاہیے، جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی دوست کے لیے برا سمجھنا چاہیے۔ یقیناً یہ ٹہنی دکھنے میں اچھی نظر آتی ہے، سیدھی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، میرے دل کو بھی اچھی لگتی ہے، لیکن میرا خدا یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرو۔
اس لیے میں نے یہ اچھی والی ٹہنی تمہیں دی ہے، کیونکہ دوستی کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور اس کے تعلق سے بھی اللہ سوال کرتا ہے۔ تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کم سے کم یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے دوستوں کا صحیح معنوں میں حق کو ادا کیا۔ ایک ٹہنی کے ذریعے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوستی جو ہوتی ہے، دوستی کے اندر صرف دوستی نبھانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوستی میں دوست کا فائدہ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کو نقصان اور غم سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے لیے اچھا سمجھو وہ اپنے دوست کے لیے بھی اچھا سمجھو، جو اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوست کے لیے بہتر سمجھو، جو اپنے لیے ناگوار محسوس کرو وہی چیز دوست کے لیے ناگوار محسوس کرو، جو اپنے لیے برا سمجھو وہی چیز دوست کے لیے برا سمجھو، کیونکہ دوستی جو ہوتی ہے یہ بھائی اور خونی رشتے سے کہیں زیادہ بڑے درجے کی ہوتی ہے، یہ انسان کو ایک کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچپن کی دوستی بڑھاپے تک ساتھ آتی ہے، کیونکہ جو بچپن میں جو ایک دوسرے سے جو دل لگاتے ہیں، معصومیت میں جو ایک دوسرے کی کمبائی اور دوستی ہوتی ہے، یہ ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے تک بھی انسان اس کا رشتہ نہیں توڑتا ہے۔ اور دوستی کی مثال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں جو مکہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اور مکے میں جو ان کے آبائی گھر تھے، ان کے کھیت تھے، زمینات تھے، مال و دولت تھی، ان کا اپنا ایک مستقل کاروبار تھا، ان کی اپنا رعب و دبدبہ تھا، ایک اثر تھا، اور جب مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام اللہ کے رسول کے حکم پر مدینہ تشریف لاتے ہیں، جو مکے کے کروڑ پتی تھے وہ ایک جوڑ لباس میں مدینہ آئے تھے، سوائے ایک جوڑ لباس کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ سمجھ لیں پورے کنگال ایک معنوں میں ہو چکے ہیں، کروڑ پتی مکے کے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد کچھ نہیں۔ جو امیر صحابہ اکرام تھے تھوڑا سا ملال بھی تھا کہ بہت کچھ مکے میں تھا لیکن چھوڑ آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوشی بھی تھے کہ ہم جو چھوڑ آئے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں چھوڑ آئے ہیں۔ جب مدینے میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جو مدینے کے انصار، جو مدینے کے رہنے والے، جن کا رہنا سہنا مدینے میں تھا، جو مدینے کے ریسیڈنٹل تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کر آنے والے لوگ ہیں اور آپ مدینے کے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اس میں ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو مدینے والے اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں۔ اب جب دوست ہوتے ہیں تو دیکھیے دوستی کا حق کیسا ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول مدینے کے، دوسرے مکے کے، آپس میں دوست ہو جاتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، گھر میں لے جا کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، جب ہم نے آپس میں دوستی کر لی ہے تو دوست کا حق یہ ہوتا ہے، تم فی الحال تھوڑی سی پریشانی میں ہو، مال و دولت کو چھوڑ کر آئے ہو اور تمہارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آؤ میرے دوست میرے گھر چلے آ جاؤ، میرے پاس فلاں اتنا پیسہ ہے، آدھا پیسہ تم رکھ لو، آدھا پیسہ میں رکھ لیتا ہوں، میرے پاس اتنی فلاں زمین ہے، اتنی زمین تم رکھ لو، اتنی زمین میں رکھ لیتا ہوں۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے صحابہ کرام نے دوستی کا حق اپنے ایک دوست کے لیے ایسا نبھا کر بتایا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی اے میرے دوست، میرے دو بیویاں ہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور جب میں طلاق دیتا ہوں اس بیوی سے تو نکاح کر جانا، لیکن ان صحابی رسول نے اس سے منع فرمایا۔ بتانا مقصود یہ ہے صحابہ کرام میں دوستی کا جو معیار تھا وہ اس اعتبار سے تھا جب جان کی ضرورت پڑتی اپنے دوست کے لیے جان کو نچھاور کر دیتے، جب مال کی ضرورت پڑتی مال کو نچھاور کر جاتے، جب اس پر کوئی تیر یا بھالا چڑھ جاتا اپنے سینے کو اپنے دوست کے سامنے لا کر کھڑا کر جاتے، جب وہ تجارت میں تھوڑا سا خسارے میں چلے جاتا یہ مال دے کر اس کو اوپر ابھار دیتے۔ یعنی دوستی کا حق اور اس کی بنیاد اور اس کے معیار کو صحابہ کرام نے پوری مثال کے سامنے پیش کر دیا کہ جتنے مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے اور جتنے مدینے میں مالدار صحابہ کرام تھے اپنی جائیدادوں کو بانٹ بانٹ کر اپنے دوست کے حق میں وہ دیتے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ دوستانے میں فائدہ سوچو، دوستانے میں گہرائی اتنی اچھی پیدا کرو کہ اپنے دوست کے لیے تمہارا دل دھڑکا کرے۔
تمہارے دوست تمہارے لیے تمہاری جان عزیز بن جائے، ایسی دوستانہ ماحول پیدا کرو، اور دوستانہ ماحول کو اچھے سے اچھے استوار کرو، نیکیوں کا کام مل جل کر کرو، برائی کے طرف سے بچا کرو، کیونکہ جو دوست ہوتا ہے وہ انسان کو نیکیوں کے طرف لاتا ہے، برائیوں سے رکا دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، اور یہ دوست اکٹھا مل کر ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر۔ ایک مرتبہ ایک دوست کو تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ جاؤ نیچے بازار سے کچھ کھانا خرید کر لاؤ، تو وہ چلے جاتا ہے نیچے بازار سے کچھ کھانا لانے کے لیے۔ مل کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب کھانا لانے کے لیے نیچے چلے جاتا ہے تو ایک عورت ملتی ہے جو کہ ایک فاحشہ ہوتی ہے، اور اس کا حسن جمال ان کو اتنا بھا جاتا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے عاشق ہو جاتے ہیں۔ بڑا لمبا وقت گزر جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، تو یہ دوست کے نہیں آنے کی وجہ سے دوست بھی پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں۔ جب ان کا پتہ لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کا دوست تھا، جان عزیز تھا، وہ تو ایک عورت کے پیچھے عاشق ہو کے یہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن آتا نہیں تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جب یہ دوسرا دوست جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان عزیز، یہ عورت کا ساتھ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ زمانے کی فاحشہ ہے جو تمہیں گناہوں کی طرف، غلط راستے کی طرف بلاتی ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ موجودہ وقت کا اگر دوست ہوتا، اپنے کسی دوست کو برائی میں پاتا تو یہ کہتا ہاں یہ تو ہے ہی برا آدمی، یہ تو کرتا ہی غلط کام ہے، یہ تو ہمیشہ عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ سود کا مال کھاتا ہے، میں اس کو ہمیشہ بچایا کرتا تھا، ورنہ اس سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی برائی میں مزید اضافہ کرتا۔ لیکن اچھے دوست کی جو مثال امام غزالی بیان کرتے ہیں، جب پتہ چلا ایک دوست ہے جو غلط کام میں پڑ چکا ہے تو یہ اس کے پاس جاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتا نہیں ہے، دوسری مرتبہ جاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن ہمت کو نہیں ہارتے ہیں، کیونکہ جو غلط کام میں پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا دوست تھا۔ تو بنی اسرائیل کا وہ شخص اپنے غار میں پھر سے لوٹ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا جان عزیز، میرا لخت جگر، میرا خالص دوست ہے جو گناہ میں پڑ چکا ہے، غلط کام میں پڑ چکا ہے، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غلط کام سے نکال کر اسے سیدھے راستے پر لکھا، اور اس میں میری تم مدد فرما۔ حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک میرے دوست کی تو حفاظت نہیں کرے گا، نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، بلکہ سجدے کی حالت میں تیری ایسی ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت امام غزالی اس کو بیان کرتے ہیں احیاء العلوم میں، کہ تقریباً 14 دنوں تک وہ اپنے دوست کی وجہ سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کی یاد میں اتنا تڑپتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کر رو رو کر اپنے دوست کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانے کی دعا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب 14واں دن آتا ہے، کوئی ایک آنے والا آتا ہے اور اس کے کھاندے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کب تک سجدوں میں رہو گے، سجدے سے اٹھ جا اور آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تیرا دوست ہے تیرے پاس چلا آیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا، مسرتوں کا اظہار کیا اور کہنے لگا اس کا آنے والا دوست کہ یقیناً تیری میری دوستی ایک خونی رشتے سے بڑھ کر ہے اور دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جب سے تو سجدے میں گرا ہے میرے لیے دعا کیا ہے، جتنا غلط کام میں چلا گیا تھا کبھی میرا دل ہی نہیں لگنے لگا، اور وہاں سے میں اکتا گیا اور وہاں سے نکل کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو غلط کام میں جب دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے وہ غلط ہے، غلط کام ہی کرتا ہے، بلکہ اس کا دل تڑپتا ہے اور اس کو غلط کام سے صحیح کام کے طرف، صحیح راستے کے طرف لانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ جس دوستی کے اندر اپنے دوست کے لیے تڑپنا ہو وہ دوستی نہیں، وہ دنیاوی فائدے کے لیے کیا گیا ایک رشتہ ہوا کرتا ہے۔ جس دوستی کے اندر اپنے دوست کو نقصان میں دیکھ کر چہرے پر ہنسی آ جائے وہ دوست
دوستی نہیں ہے بلکہ نقصان میں شامل ہونے والا ایک عمل کہا جائے گا۔ جس دوستی میں نقصان میں دوست کو دیکھ کر بھی خوشیوں کا اظہار کرے وہ دوستی کہلاتی نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو سکھ میں بھی کام آئے، دکھ میں بھی کام آئے، ہنسی میں بھی کام آئے، دکھ میں بھی کام آئے، بربادی میں بھی کام آئے، اس کے خوشحالی میں بھی کام آئے، اس کے اچھے میں بھی کام آئے، اس کے برے میں بھی کام آئے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو کھاندے سے کھاندہ ملا کر زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوستی کا رشتہ معمولی رشتہ نہیں، بڑا اہمیت کا حامل رشتہ ہوا کرتا ہے۔ دوستی میں بڑی ترقی لانی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تمام بندے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر طریقے کا سایہ جب ختم ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سایہ رحمت ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ سورج کی روشنی سے انسان کے جسم سے پانی پسینہ بہنے لگے گا، اور اس روشنی سے اس کی تپش سے بھاگنے کے لیے انسان سائے کو قیامت کے دن ڈھونڈنے لگے گا۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ کہیں سایہ آئے گا، نہ کہیں پر چھت ہوگی، نہ کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں پر سورج کی تپش سے انسان بچ سکے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پر سایہ رحمت ہوگا، اس میں چند چنندہ بندے ہوگے جو اس سایہ رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اس میدان محشر میں بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوں گے، مسرتوں کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے سایہ رحمت میں قیامت میں جو کھڑے ہوں گے وہ دو لوگ ہوں گے جو آپس میں دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر کیا کریں گے۔ ان کی دوستی ایک دوسرے کے لیے جو ہوگی اتنی مضبوط ہوگی، فائدہ اور نقصان کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہوگی۔ وہ دوستی کریں گے تو ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کریں گے، اور دوستی کا معیار اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، یہ دونوں دوست میدان محشر میں ایسے گفتگو کرتے ہوں گے، ایسے ملتے جلتے ہوں گے، اور اللہ ایسے مقام پر ان کو بٹھا دے گا کہ انبیاء بھی ان کے سامنے سے آئیں گے، شہداء بھی ان کے سامنے آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں لوگ کون ہیں جن کو تو نے اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ انبیاء بھی کہیں گے کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، شہداء بھی کہیں گے کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، کیا تو نے ایسا عمل کیا، کیا تو نے ایسا فائدہ والا کام کیا ہے؟ اللہ کا فرمان جاری ہوگا اے انبیاء سن لو، اے شہداء سن لو، عمل ان کا بڑا نہیں تھا، دوستی کی محبت ان کی بڑی تھی، کام ان کا بڑا نہیں تھا، محبت ہی ایسا دنیا میں کیا کرتے تھے، دوستی ہی ایسے نبھایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ان کی دوستی پر ناز آ گیا۔ تو دوستی کا جو معیار ہے اس کو بڑا کر رکھنا چاہیے، اس میں بڑی گہرائی رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ العبس میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے ایک منظر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوڑا دوڑا اپنے نیکیوں کو لے کر ایک دوسرے کے پاس بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اپنے باپ کے پاس بھی جائے گا، ماں کے پاس بھی جائے گا، اولاد کے پاس بھی جائے گا، بیویوں کے پاس بھی جائے گا، اور جب ان سے پوچھے گا تو وہ ایک دوسرے سے آخرت کے عذاب کو لے کر فکر مند ہوں گے، نیکی کو لے کر فکر مند ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا ہے، جتنے رشتے ہوں گے یہیں پر منقطع ہو جائیں گے، یہیں پر ٹوٹ جائیں گے، یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ خونی رشتے کی ویلو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کے حد تک ہی رہے گی، لیکن ایک رشتے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا المتقین، دو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رشتے میں دوست کہلاتے ہوئے آ جائیں گے، دو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رشتے میں دوست کہلاتے ہوئے نظر آئیں گے، محبت بڑے انداز میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر نیکیوں کا طلب کریں گے، اور دونوں کے پاس 80% نیکیاں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار میں چلے جائے گا، یہ اپنے رشتہ داروں میں چلے جائے گا اور کہے گا 80% نیکیاں ہیں،
20% کی ضرورت ہے، 20% دے دو جا کے میرا کام بن جائے، میرا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ اولاد بیوی ہر انسان کو جو کہ اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کہے گا میرے پاس ہی اتنے کم ہے، اتنے تو مجھے لوٹا دے۔ حتیٰ کہ میدان محشر میں وہ ایک دوسرے کے خاندان کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے دوست کو دیکھے گا، مسکرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوست کہے گا بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ دوسرا دوست کہے گا نیکیاں 80% ہے، 20% کی کمی ہے۔ پھر وہ بھی یہی کہے گا میرے پاس بھی 80% نیکیاں ہے، 20% کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی جو دوستی ہوگی اتنی گہری ہوگی کہ 80% والا پہلا دوست دوسرے سے کہے گا بھائی کوئی دینے والا تو یہاں پر نیکیاں نہیں ہے، لیکن تیرا میرا رشتہ دنیا میں بڑا اچھا تھا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کم سے کم مجھے یہ خوشی ہوگی میرا یہ دوست تو جنت میں چلے جائے، لے یہ میرے 80 نیکیاں لے لے، تو کم سے کم جنت میں چلے جا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے گا، 80 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اس کے لیے حکم صادر کیا جائے گا کہ دوستانہ نبھایا ہے تم نے، تو اب اس کا حق بھی دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ وہ 80 نیکیاں دی جاتی ہے، وہ لیتا ہے، جنت کے پاس چلے جاتا ہے، جنت کا داروغہ رضوان جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، خیال دوست آتا ہے، پلٹ کر چہرہ دیکھتا ہے، وہی دوست ہے جس کے حق میں جہنم کو لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے، ایک ہنسی ہے، اور وہ ہنسی کسی اور چیز کی نہیں، اس چیز کی ہے میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کم سے کم میرا دوست تو جنت میں جا رہا ہے۔ وہ ایک چہرے پر خوشی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قدم اٹھائے گا جنت کی دہلیز پر، پلٹا کر لائے گا، فرشتہ پوچھے گا ارے کیسا آدمی ہے، جنت سامنے ہے، قدم اٹھاتا ہے، پلٹ کر دیکھتا ہے، چلے جا جنت میں، یہ موقع کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے، تو وہ پلٹے گا اور کہے گا اے اللہ سبحانہ و تعالی میں بھی کیسا کم ظرف ہوں، وہ میرا دوست ہے، جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر ہنسی نظر آتی ہے، میں اس کا دوست ہوں، جنت لکھ دی گئی ہے، پھر بھی میرے چہرے پر مایوسی نظر آتی ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی یہ 80 نیکیاں نہیں ہونی ہے، میں اپنے اس دوست کے ساتھ جاؤں گا، جنت میں بھی ڈالنا ہے اس دوست کے ساتھ ہی ڈالنا، جہنم میں بھی ڈالنا ہے تو اس دوست کے ساتھ ہی ڈالنا۔ کیا میرا وہ دوست ہے، کیسا اس کا دل ہے، دنیا میں بھی میرے کام آیا اور آخرت میں بھی نیکیاں دے کر میرے حق میں جنت کو دیتا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دوست کہیں نہیں ملے گا، اور میں یقین رکھتا ہوں جہنم میں بھی ہوگا، جب عذاب کا وار ہوگا یہ دوست مجھ سے پہلے کہے گا کہ پہلا مجھ پہ وار کرو، دوسرا وار اس پہ تم کر جانا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کی آپس میں ایسی محبت کا رشتہ ہوگا، پورا سما کھڑا ہوگا لیکن اس رشتے محبت کو دیکھ رہا ہوگا، آخر میں فرمان خدا آئے گا اے فرشتوں سن لو، ان کی دوستی کی بنیاد پر، ان کی محبت کی بنیاد پر ان دونوں کو تم جنت میں داخل کروا دو۔ تو محترم سامعین بتانا مقصود یہ ہے دوستی بنائیں، اتنی گہرائی کے ساتھ بنائیں کہ حشر میں بھی کام آ جائے، خبر میں بھی کام آ جائے، دنیا میں بھی کام آ جائے۔ حرص و لالچ کی بنیاد پر دوستی کا رشتہ نہ بنائیں، یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا متبرک رشتہ ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس میں نہ خون دیکھا جاتا ہے، نہ نسب دیکھا جاتا ہے، نہ کلر دیکھا جاتا ہے، نہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں، نہ انسان کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جب ملتے ہیں تو برملا ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر جاتا ہے۔ تو یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے، یہ بڑی نازک چیز ہے، تو اپنے دوستوں کا ادب و احترام کیا کریں۔ کیا پتہ کون سا دوست ہمیں قیامت کے دن جنت میں جانے کا بدلہ دے دے جائے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا رشتہ نبھائیں، اپنے دوستی کو نبھانے کی کوشش کریں۔ جتنی امپورٹنس ہم اپنے خونی رشتے کو دیتے ہیں
یہ ایک دوستی کا بھی رشتہ اسی طرح نبھانے کی کوشش کریں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا بنائے گا، آخرت کو بھی اچھا بنائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحبت صالح یعنی نیک دوست کی صحبت میں بیٹھنا بھی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ولیوں نے وہ مقام پایا ہے تو اس بنیاد پر کہ ان کی صحبت جو تھی وہ نیک اور صالح دوستوں کے درمیان میں تھی، اس لیے صالح دوست بنائیں، اچھا دوست بنائیں اور اچھی دوستی کو نبھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، دوستیوں کو نبھانے والا بنائے، رشتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔